تقریر ثالث حصہ اول اجمالی۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعون، میری اتباع کرو۔ اتبعون کس کی؟ میری۔ ترجمہ غور سے دیکھو، کس کی اتباع کرو؟ ہاں اونچے بولو، میری اتباع کرو۔ یا اتبعوا موسیٰ، نہیں جی، تبعونی۔ اتبعوا موسیٰ نہیں ہے، جی ہاں اتبعون۔ کوئی غیر مقلدی جراثیم کا مریض ہو توجہ کرے۔ اتبعون، میری اتباع کرو۔ یہ رسول ہے یا غیر رسول ہے؟ غیر رسول ہے۔ اہدکم، دکھاؤں میں تمہیں، سبیل الرشاد، سبیل الرشاد، راستہ ہدایت والا، سیدھا راستہ دکھاؤں۔ پچھلی آیت بھی نکالیں، فرعون نے کیا کہا تھا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اور یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ اتبعون، میری اتباع کرو۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں دکھاؤں سیدھا راستہ۔ توجہ ہے؟ رجل مومن بھی غیر رسول ہے، فرعون بھی غیر رسول ہے۔ فرعون کہتا ہے میری اتباع کرو، رجل مومن کہتا ہے میری اتباع کرو۔ غیر مقلدوں کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ غیر مقلد کے نزدیک فرق بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کے ہیں غیر رسول ہے، غیر رسول۔ اتبعون، میری اتباع کرو۔ فرعون بھی کہہ رہا ہے میری اتباع کرو، تو فرق کیا ہے؟ فرعون کی اتباع کی دعوت مخالفت رسول میں تھی، جی، اور رجل مومن جو کہتا ہے میری اتباع کرو تو یہ اتباع رسول میں تھی۔ جی، تو معلوم ہوتا ہے غیر رسول کی اتباع رسول میں محمود ہے، جی، اور غیر رسول کی اتباع مخالفت رسول میں مذموم ہے۔ پتہ نہیں، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ غیر رسول کی اتباع رسول میں محمود ہے، مطلوب اور مقصود ہے، اسی کا نام تقلید محمود ہے۔ اور غیر رسول کی اتباع مخالفت رسول میں وہ مذموم ہے اور وہ کفر ہے۔ جی، یہ جو میں اسی لیے کہتا ہوں جو غیر مقلد ہے نا، ان کا عقل نہیں ہے، بالکل لام یبج ہے، لام یبج، بالکل زنابر ہے، جی، صرف ٹانگیں دو لگی ہوئی ہیں، چار ہوتی تو بہتر ہوتا۔ جی، سمجھتے نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی تقلید، پھر شروع ہو گیا تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ واہ، کون سا فرق ہے؟ کوئی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، کوئی نہیں۔ کس حافظ ابن القیم نے لکھا ہے؟ تو تقلید کا رد تقلید سے کر رہا ہے۔ تقلید کا یعنی عقل اتنا کام نہیں کرتا کہ تقلید کے رد کے لیے بھی ایک ایسے قول کی تقلید کر رہا ہے جو خلاف دلیل ہے۔ جی، پھر فرق کیا ہے جی؟ اتباع با دلیل ہوتی ہے، تقلید بے دلیل ہوتی ہے۔ ہم اتباع کے قائل ہیں، تقلید کے قائل نہیں۔ اچھا کیا فرق ہے جی؟ اتباع با دلیل قول اور تقلید بے دلیل قول، بے دلیل قول۔ اچھا پھر قرآن جب ہم چلیں گے تو پتہ چل جائے گا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، با دلیل بات تھی نا۔
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. اب غیر مقلد کہے گا کہ جو مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ہے یہ بادلیل بات تھی، تو اتباع ہمیشہ محمود ہوتی ہے اور تقلید ہمیشہ مذموم. عقل نبوت تولد چے سود، کیا فائدہ پیدا ہونے کا؟ عقل ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا یہ تو خیر تقلید والے مسئلہ میں بات آئے گی. صرف میں آپ کو آیت آپ کو ذہن میں رہ جائے. اس طرح کی آیات بہت ہیں کہ اتباع جو ہے وہ یہ کہنا محمود میں ہے یہ بالکل شیطنت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر اتباع با دلیل ہے بالکل جھوٹ ہے اور خلاف دلیل ہے. ہاں، اور تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا. تقلید کی تعریف پڑھ لو، جہاں پر بھی تقلید کی تعریف ہوگی اتباع الانسان غیرہ. التقلید اتباع الانسان غیرہ. لیکن اس کو کون سمجھائے کہ خبر مبتدا پہ معمول بھی ہوتی ہے. التقلید، تقلید کیا ہے؟ اتباع الانسان. تقلید اتباع ہے. یہ کہتے ہیں تقلید اور ہے اتباع اور ہے، اور تعریف تقلید میں التقلید اتباع. تقلید نام ہی اتباع کا ہے. لیکن یہ باتیں اب غیر مقلد کو سمجھائیں گے کیسے؟ آگے تو بالکل خشک ہو چکا ہے، وہ تو سمجھ سکتے ہی نہیں. پشاور کے امین اللہ نے وہ کتاب لکھی ہے تقلید کے رد میں، اور رد کیسے کر رہا ہے؟ آیات اتباع والی لکھ رہا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ تقلید اور ہے اور اتباع اور ہے. تو اب اس کے سر پہ تیل لگانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے پورے وجود کی مالش کی ضرورت ہے. پشاور میں مالشی نہیں ہوتے، مالشی بلاؤ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی مرض. دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اتباع میں فرق ہے، اور پوری کتاب لکھی جا رہی ہے اور تقلید کے رد میں آیات اتباع والی لکھ رہا ہے. جب فرق ہے تو اتباع والی ہے تو اسے تقلید کا رد کیسے ہوگا؟ اور یہ ہمیشہ مناظرہ میں بھی ایسے کرتی ہے. پہلے اڑے رہیں گے تقلید اور ہے اتباع اور ہے، اور جب تقلید کے خلاف دلائل شروع کریں گے تو کون سی آیات کون سی پڑھیں گے؟ اتبعوا ما انزل اللہ بل نتبع، آگے نہ اتباع، نتبع ما الفینا. اچھا، ما الفینا کی بات بادلیل تھی. نتبع یعنی اتنی چبل قوم ہے کہ اتبعوا تے آگے نتبعوا. دعویٰ کیا ہے؟ اتباع محمود ہوتی ہے، تقلید مذموم ہوتی ہے. اتبعوا اور نتبعوا کا فرق نہیں آتا کہ آباء و اجداد کی تقلید جو ہے یہ کیا ہے؟ محمود ہے، کیونکہ نتبعوا کا لفظ ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. تو یہ ہے وہ قوم جس کے جراثیم اب پھیر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں غیر مقلدوں کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ بد دماغی اور دماغ کی جنگ ہے. یہ بالکل بد دماغ لوگ ہیں، زبان سے بولتے ہیں سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بول رہے ہوں نا ان کو وہی سمجھایا کرو، بھئی تو یہ کہہ رہا ہے. وہ زبان سے بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں. تقلید کے خلاف آیت آئی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. حدیث میں آتا ہے مولوی پیر حلال کہتے، اللہ کی کتاب حرام کہتی، کس کی مانتے؟ تو میں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد یہ سارے احبار رہبان تھے. یہ سارے احبار رہبان یعنی حلال کو حرام، حرام کو
حلال کرنے والے یہ سارے وہ ہیں، تو پھر بخاری کہاں بچے گا؟ جی مسلم کہاں بچے گا؟ بخاری تو شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ جی جب اوپر سارے دادی احبار رہبان ہیں تو بخاری مسلم کو کیسے بچاؤ گے؟ اگر امام مالک، شافعی، احمد، امام ابو حنیفہ یہ یہود و نصارہ کے معاذ اللہ احبار و رہبان ہیں، تو پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ان کے اوپر والے راوی جن کی ثقات پہ کوئی دلیل نہیں، وہ ان کو کس طرح بچاؤ گے احبار رہبان؟ تو پھر پورے دین کی چھٹی ہے۔ یہ معتدل ہے، معتدل اماموں کو کہہ رہا ہے احبار رہبان، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب، یہ وہ امین اللہ نے بھی لکھا اور پوری امت کی تکفیر کی ظالم نے۔ وہ کتاب اگر تقلید والی آپ پڑھیں، پوری امت ان کے نزدیک کافر ہے۔ ملکہ وکٹوریہ سے پہلے جتنی امت گزری ہے، اور اس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد یہ سمجھتے ہوئے محدثین کو کچھ نہیں کہتے۔ امام بخاری کا طرز ہی نہیں دیکھا۔ باب کے بعد امام بخاری اقوال رجال کی پوری منڈی لے آتا ہے، کالا فلاں، کالا فلاں، کالا فلاں، 10 اقوال لاتا ہے۔ اور امام بخاری یہ جو اقوال ہیں یہ امتیوں کے اقوال لاتے ہیں۔ عطا نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوا رفع الیدین کے باب کے غیر مقلد نے بخاری دیکھی نہیں ہے۔ کبھی ذرا بخاری دیکھنا کہ باب کے بعد آتا کیا ہے، کالا فلاں، کالا فلاں، کالا، کوئی باب ایسے اکثر ابواب میں یہی ہے، یہ کالا فلاں، کالا فلاں کون ہے؟ تو اقوال رجال کو پیش کرنا، وہ کس لیے پیش کر رہا ہے؟ بھی ماننے یا نہیں ماننے؟ ماننے ہے تو تقلید ہے ان کی۔ تو امام بخاری یہ بخاری میں کفر کی تعلیم دے رہا ہے۔ ہر تقلید مذموم ہے اور پوری بخاری بھری ہے تقلید سے۔ بخاری کے راوی مقلد ہیں، بڑے بڑے راوی مقلد ہیں، دین مقلدین سے، اور بار دکان بنائی ہوئی ہے، بھئی ہم تحقیق کریں گے، تقلید نہیں کریں گے۔ اور تحقیق کیا کریں گے؟ پہلے اپنے نسب کی تحقیق کرو کہ تم شروع کہاں سے ہوئے ہو، کم از کم نسب کی تحقیق ہو جائے تو پھر مذہب کی تحقیق ہوگی۔ ایک وہ زبیر علی زئی صاحب تھے، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنا نسب ثابت کریں، روحانی نسب۔ وہ اچھا آدمی تھا، بالکل جھلا، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اس پر کلام نہیں کرنا، میرا شاگرد ہے۔ اس نے نامیر مجھ سے پڑھی ہے، تراکیب مجھ سے پڑھی ہے، سب کچھ آیا ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ تو بہرحال اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، چلا گیا ہے اور میرا شاگرد ہے۔ تو غیر مقلدین کو شرم کرنی چاہیے، ان سب کا میں دادا استاد ہوں، ان سب غیر مقلدوں کی سند میں میں کھڑا ہوں، اس لیے اپنی جن کو کہو سند خراب نہ کرو۔ ان کی سند جاتی ہے زبیر علی زئی، اور زبیر علی زئی کا میں ابا ہوں، اس نے مجھ سے پڑھا ہے اور ایسے مذاق نہیں کر رہا۔ باقی سارے اس کے شاگرد ہیں۔ یہ خصوصاً یہ جو اوپر والے ہیں، پتہ نہیں ان کا تو کوئی استاد ہے یا نہیں، خیبر پختونخوا والوں کا، پنجابی اکثر ان کے شاگرد ہیں، اس لیے پنجابی میرا حیا کرتے ہیں، یہ بے حیا ہے، ٹوں ٹوں کرتے ہیں۔ بیان میرا اردو میں ہوتا ہے، جواب پشتو میں شروع ہو جاتا ہے۔ تکلیف کھوتی کو اور ڈمب کمبھار کو، داغا کمبھار کو کیا، کمبھار کی کھوتی کو تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے وہ لوہا گرم کر کے نا تو کمبھار کی دبر پہ لگا دیا۔ یہ سارے کھوتی کمبھار ایک ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھو، اب یہاں کیا فرق ہوگا رجل مومن کی دعوت میں اور فرعون کی دعوت میں؟ غیر مقلدین کے نزدیک دونوں کفر ہیں، وہ بھی غیر نبی ہے، یہ بھی غیر نبی ہے۔ وہ کہتا ہے میری اتباع کرو، یہ کہتا ہے میری اتباع کرو، تو پھر کیا فرق ہوگا بھائی؟ جی
کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں، جو پشتو والے بیٹھے ہو نا، تم ذرا توجہ کرو، سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ تو فرق کیا نکلا؟ اتباع رسول میں غیر رسول کی اتباع محمود مقصود ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ ہم یہی تقلید کرتے ہیں، تقلید ہم کرتے ہیں، اور تقلید کے معنی تم بتاؤ گے۔ تقلید مسئلہ ہمارا ہے تو معنی بھی ہم کریں گے۔ اور یہ یاد رکھو، ما انزل اللہ کے مقابل تقلید صریح کفر ہے، لیکن ما انزل اللہ کے ثابت کوئی بات کرو تو صحیح نہ۔ ما انزل اللہ کے مقابل کسی امام کی بات ماننا صریح کفر ہے، اور یہ شرک فی الحکم ہے۔ کیا ہے؟ شرک فی حکم ہے۔ کیا ہے؟ شرک فی حکم۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتہ، کہتے شرک فی الرسالت ہے۔ یہ شرک کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے، شرک فی الرسالت۔ شرک فی الرسالت کیا ہے بھائی؟ نبی بشر، امتی بشر، شرک فی الرسالت۔ نبی پہ موت، امتی پہ موت، شرک پھر رسالت۔ نبی کھاتا ہے، امتی بھی کھاتا ہے، شرک پھر رسالت۔ نبی پانی پیتا ہے، امتی پانی پیتا ہے، شرک پھر رسالت۔ نبی پہ نیند آتی ہے، امتی پہ نیند آتی ہے، شرک پھر رسالت۔ نبی شادی کرتا ہے، امتی شادی کرتا ہے، شرک پھر رسالت۔ نبی کوئی توجہ ہے؟ یہ ایک شرک کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے، اور جو شرک کی تعریف ہے دنیا کا کوئی غیر مقلد نہیں کر سکتا۔ شرک کی تعریفیں ہم سے چوری کرتی ہیں، پھنس جاتی ہیں۔ اور جو شرک فی الرسالت میں صاحب سن لو، جو ما انزل اللہ کے مقابل کسی امتی کی تقلید ہے، یہ شرک فی حاکمیت ہے، حاکمیت ہے، شرک فی الحکم ہے، کفر بوا ہے، واضح کفر ہے۔ اور یہ شرک فی الحاکمیت تم بھی سمجھو، شرک فی الحاکمیت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے قانون ماننا۔ شرک فی الحاکمیت یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے مقابل کسی امتی کا قول ماننا، چاہے وہ المحنت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بابے کے ملفوظات کی صورت میں ہو، چاہے بابے کے دستخط کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب جھوٹے راویوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جھوٹی روایات کی شکل میں ہو۔ ما انزل اللہ کے مقابل کسی چیز کو ماننا وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک فی الحکم۔ جہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے شرک فی الحکم ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابل کوئی قانون مانا جائے، تب تو شرک فی الحکم ہے، اور اللہ کی کتاب کے مقابل کوئی کتاب مانی جائے پھر شرک فی الحکم نہیں ہے۔ اور اللہ کے قانون نظام کے مقابل نظام صرف شرک فی الحاکمیت بنتا ہے نہ، شرک فی الحاکمیت بھی پورا مانو۔ پورا یہی ہے کہ ما انزل اللہ کے مقابل اکابر کی بات مانے تب مشرک، جھوٹی روایات ماننے تب مشرک، حکایات ماننے تب مشرک، راویوں کو ماننے تب مشرک، مولویوں کو ماننے تب مشرک۔ اب پڑھنا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اور یہ ایسے دوغلے آدمی ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو تکفیر نہیں کرتے، اب تو انہوں نے میٹنگیں کی ہے کہ مشرک کی بھی تکفیر نہیں کرنی، چلے پا رہے ہیں، مشرکوں کی تکفیر نہیں ہے، لیکن اپنی حالت کیا ہے کہ ائمہ متبوعین کو کبھی شیطان کہتی ہیں، کبھی ان کو احبار کہتی ہیں، کبھی رہبان کہتی ہیں، کبھی ان کو ما انزل اللہ کے مقابل لاتی ہیں۔ تو یہ ہے غیر مقلد کی عقل۔ پھر سوچتے نہیں اگر امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور یہ سارے ائمہ یہ طاغوت ہیں معاذ اللہ، یا یہ شیطان ہیں معاذ اللہ، یا یہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے یہ سارے مشرک ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بخاری کو کہاں سے بچاؤ گے؟ مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ
خواجہ نسائی یہ کہاں کی پھر مخلوق آسمانی مخلوق ہے، یہ بھی تو نہیں کہ شاگردوں کے شاگرد ہے؟ جب اوپر والے سارے کافر مشرک ہیں تو نیچے والے کیسے مسلمان ہیں؟ پھر تم حدیث کہاں سے لوگے؟ پھر مرزا قادیانی کے دروازے پہ جاؤ۔ بات صرف سمجھنے والی ہے، تو یہاں دونوں اتباعوں میں فرق ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تقلید مذموم، یاد رکھ لو، ما انزل اللہ کے مقابل کی تقلید کیا ہے؟ مذموم۔ جہاں پر بھی تقلید کا رد ہوا ہے تو وہ تقلید مذموم ہے۔ ہم علل اطلاق تقلید کو جائز نہیں کہتے، جو ما انزل اللہ کے مقابل تقلید ہے وہ بھی مذموم ہے، جو نااہل کی تقلید ہے وہ بھی مذموم ہے، وہ بھی مذموم ہے۔ اور جو محمود ہے وہ اتباع رسول میں غیر رسول کی اتباع ہے، اور وہ جو غیر رسول ہے وہ اہل بھی ہو، وہ اپنی مسجد کا 2 ٹکوں کا امام نہ ہو، سرو ننگا، اور یہ ایسا نہ ہو۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ خود تقلید کر، خود غیر مقلد تقلید مذموم کرتی ہے۔ راویوں کو قرآن کے مقابل جب لاتے ہیں تو یہ کون سی تقلید ہے؟ تقلید مذموم ہے۔ جب جھوٹی روایتوں کو قرآن کے مقابل لاتے ہیں تو یہ کون سی تقلید ہے؟ تقلید مذموم ہے۔ جب اپنے کے ایک غیر مقلد کا مقلد سنو، وہ بڑا ذمہ دار حضرت صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کتنے ہزار کا 1000 آیت قرآن کی آیات بینات ایک مسئلہ بیان کریں اور ہمارے اکابر مشائخ وہ دوسرا مسئلہ بیان کریں تو ہم اکابر مشائخ کی مانیں گے۔ اب اس سے بڑا کافر کون ہوگا کہ جو آیات بینات کے مقابل کہتا ہے سلف کی مانے؟ وہ سلف ہے کون سا جو بینات کے مقابل ہو؟ وہ سلف ذرا دکھاؤ ہمیں بھی، وہ سلف یہی سلفی ہے، وہ سلف یہی سلف سٹارٹ سمجھتے ہو؟ گاڑی میں سلف ہوتا ہے اور سردیوں میں بیٹری ختم ہو جائے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، یہ گاڑی والا سلف ہے۔ آیات بینات کے مقابل سلف، واہ واہ واہ! اور سارے سن رہے ہیں گرو کو۔ اس سے بڑی مذموم تقلید کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اندھی تقلید کیا ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو یہ چوروں کا گروہ ہے، کذابین، افاکین اور جھوٹوں کا گروہ ہے۔ ان کا سامنے کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ اگر تم مخلص ہو نا کہ تقلید علل اطلاق حرام اور شرک ہے، پھر کم از کم خود تو بچ جاؤ۔ اور بچنے کا طریقہ سب سے پہلے بخاری چھوڑنی ہوگی۔ ہاں، ایک کچھ چبل یہ بھی کہہ رہا تھا، اچھا پھر تو امام ابو حنیفہ بھی تقلید کرتے ہیں اگر سندوں کی امام ابو حنیفہ، یعنی بالکل ہی پاگل۔ یہ نہیں سمجھتے کہ تقلید فی العرف کیا ہے، تقلید علی الاطلاق کیا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ پھر ان کو یہ کون سمجھائے گا کہ عرف خاص بھی ہوتا ہے، عرف عام بھی ہوتا ہے؟ یہ عرف کون سمجھائے گا ان کو؟ یعنی یہ بالکل مادرزاد جاہل ہوتی ہیں، مادرزاد جاہل۔ جیسے بریلی کہتے ہیں نا مادرزاد ولی ہے، اور غیر مقلد مادرزاد جاہل ہوتا ہے۔ بے شک مادرزاد سمجھتے ہو؟ گالی نہیں نکل رہا، مادرزاد جاہل، مادرزاد ولی وہ جو ماں کے پیٹ میں 15 سپارے یاد کر کے نکلا تھا۔ میں نے کہا کچھ عرصہ ٹھہر جاتا پورا حافظ بن کے نکلتا۔ جلدی کی بھاگ گیا، 15 پارے یاد کیے بھاگ گیا مدرسے سے۔ تجھے مادرزاد ولی ہے، کرنا کچھ نہیں، ماں کے پیٹ سے ولی ہے، اور یہ ماں کے پیٹ سے جاہل نکلتی ہے اور جاہل رہتی ہے۔ سبیل الرشاد۔ تو تقلید پہ آپ نے بھی دھوکہ کھایا۔ یہ جو للڑ ہیں، بریلر ہیں، یہ تقلید مذموم کرتی ہے ما انزل اللہ کے مقابل۔ اس لیے تقلید کی آڑ میں ان کو بغلوں میں مت ڈالو۔ ہم تقلید کرتے ہیں تقلید محمود، اور وہ وہی ہے جو رجل مومن کہہ رہا ہے، اتباع رسول میں۔ رسول کے مقابل جو تقلید ہے
جتنی بدعاتیں، بدعات کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اکابر کے معمولات، معمولات مشائخ، کوڈ بدل گیا جی یہ کیا ہے جی؟ یہ معمولات مشائخ ہے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ معمولات اہل السنت، اہل السنت پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، معمولات اہل سنت۔ اور دیوبندی جب بدعت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معمولات اکابر۔ اور جب تم بدعت کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ معمولات مشائخ، صرف نام بدلے۔ جی معمولات اہل سنت یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ معمولات اکابر یہ کون سی دلیل ہے؟ اور معمولات مشائخ یہ کون سی دلیل ہے؟ ہے کوئی دلیل بھائی؟ نہیں جی پریشان ہو گئے ہو، بدعت کا کوڈ بدل جاتا ہے بھائی۔ نام معمولات اہل ستھن دلیل ہے، جی نام معمولات اکابر دلیل ہے، اور نام معمولات مشائخ دلیل ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل کتاب اللہ ہے، بے شک دلیل سنت محمد مصطفیٰ ہے، بے شک دلیل اجماع ہے، جی اور دلیل اجتہاد مجتہد ہے، ریڑی والے کا اجتہاد نہیں، بے شک اجتہاد مجتہد، سموسے بیچنے والے کا نہیں۔ جی اب اس معیار پہ آؤ نا، کسبٹی ہے، سوچو کون دلیل کے معیار پہ؟ اور غیر مقلد کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں، اس کو کہو معیار تحقیق کیا ہے، اور اہل تحقیق کون ہے؟ معیار کیا ہے، اہل کون ہے؟ مرتا مر جائے گا، بتا نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی جو تحقیق ہے وہ خود مجہول ہے، اور اس اپنی تحقیق کی بھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور کہا اس شخص نے، الذی آمن جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، یا قوم اے میری قوم، اتبعون میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد میں تمہیں دکھاؤں سیدھا راستہ۔ یا قوم اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، سوائے اس کے نہیں کہ یہ حیاتی دنیا والی، یہ دنیاوی حیات، متاع یہ دنیاوی حیات یہ عارضی نفع ہے، متاع قلیل بھی حقیر بھی، چند روزہ نفع اٹھانا ہے، نیچے لکھا ہے قلیل حقیر، متاع کا معنی بھی وہ ٹاکی ہے جس سے برتنوں کو صاف کیا جائے، جاء الکلب وذهب بالمتاع۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ متاع کا معنی مجھے نہیں آتا تھا، میں دیہات میں چل پڑا، متاع کا معنی کیا ہے، اور اصل زبان دیہاتیوں کی ہوتی ہے، جو شہروں میں آتے ہیں ان کی زبانیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو ایک بڑھیا کہہ رہی تھی کتا آیا متاع لے گیا، میں اندر گیا اور پوچھا اماں جان یہ متاع کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا وہ جو ٹاکی اور تھگڑی اور وہ کپڑا جس سے برتن صاف کیے جاتے ہیں، وہ ٹاکی تھگڑی اس کو ہم متاع کہتے ہیں، برتنوں کو صاف کر کے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں وہ اس کو ہم متاع کہتے ہیں۔ فرمایا وہ متاع حقیر ہے، اور تنوین تقلیل کی ہے، دنیا والی زندگی یہ حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے، اسی پر کہتے ہیں دنیاوی حیات، دنیاوی حیات۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، آگے اِنَّ
دار الآخرۃ لہی الحیوان۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے فرماتے اوے حیات حیات کہنے والو، جو حیاتی تم مانتے ہو اللہ اس حیاتی کو مانتے ہی نہیں۔ تم کہتے ہو دنیاوی حیات دنیاوی حیات، اللہ فرماتے ہیں وما کیا وما الحیات ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی ہے ہی کوئی نہ، لہیل اصل حیاتی آخرت کی ہے۔ آگے حضرت قاضی صاحب تعریض کرتے تھے لو کانوا یعلمون، کاش یہ للڑ جان جاتے، انہیں پتہ چلتا لو کانوا یعلمون، انہیں پتہ ہوتا جس حیاتی پہ جھگڑا بنایا ہوا ہے یہ حیاتی ہے ہی عارضی، ہے ہی قلیل، اور یہ آخرت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، جب مسئلہ بیان کرو تو ترغیب الی الآخرہ اور تزہید عن الدنیا کا مضمون ضرور بیان کرو، کیونکہ جب تک آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگی مسئلہ بیان کرنا غیر مؤثر ہوگا۔ آج سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اکثر لوگ مادہ پرست ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، آخرت کی فکر خود بھی کرنی ہے اور آخرت کی فکر کی طرف توجہ بھی دلانی ہوگی۔ جب آخرت کو مانے گا تو مسئلے کی اہمیت ہوگی، جب آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں، آخرت کا ڈر ہی نہیں تو مسئلے کی پھر کیا وقت ہوگی۔ اس لیے رجل مومن یہی مضمون پیش کر رہا ہے، تزہید من الدنیا کا۔ آج کے دور میں مولوی بھی اسی میں پھنسا ہے، پیر بھی اسی میں پھنسا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بیان کرتے بھی ہیں پر سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کی محبت، حب الدنیا، اور یہ حب الدنیا بیان کرنے والا بھی اس میں پھنسا ہے، دنیا کی مذمت کر کر کے فیس پہ لڑائی کرے گا، تقریر ساری دنیا کی مذمت پہ ہے اور بلانے والوں کے ساتھ فیس پہ لڑ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے مسئلہ خود بھی نہیں سمجھا۔ دنیا کی مذمت بیان کرے گا اور اپنا عمل یہ ہوگا کہ کروڑوں روپے لیٹرین پہ لگائے گا۔ لیٹرینیں دیکھو، بات دیکھو، بلڈنگیں دیکھو، اور ایسی ایسی بلڈنگیں ہوں گی اور ایسے ایسے ہاؤس تعمیر کرے گا کہ یہ قیامت تک اس بندے نے ادھر ہی رہنا ہے اور یہ اس سے محظوظ ہو گیا، یعنی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوتی ہیں تو وہ سب سے زیادہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگتی ہیں، ان کے رات دن کی محنت ہوتی ہے میری آخرت بن جائے۔ دنیا کیا چیز ہے، یہ آئی اور گئی، اور دنیا ہے اچھا کھانا، اچھا کھانے کی کتنی دیر تک لذت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لذت والا آلہ ہے نا وہ زبان پہ رکھا ہے۔ بہترین کھانا ہو وہ تب تک لذیذ ہے جب تک منہ میں، نیچے اتر جائے گا تو لذت آئے گی سوا ڈکاروں کے۔ اور منہ میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہو؟ آدھا گھنٹہ؟ نہیں جی، زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ۔ اگر 15 سیکنڈ بھی چھوڑو، 1 منٹ رکھو تو تمہیں الٹی آ جائے گی، منہ میں ذرا بند کر کے رکھو جی، 1 منٹ منہ میں رکھ کے دیکھو، بس یہی لذت ہے۔ یہ لذت کتنی عارضی ہے، متاع، اس کو سوچا نہیں۔ پھر لذت جماع ہے تو لذت جماع وہ بھی بالکل عارضی۔ پھر لذت نظر ہے، لذت نظر کیا بیچارہ ہے دیکھ رہا ہے بھوکے بلے کی طرح، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ بڑا۔ لذت سماع،
گانا سن رہا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے فرینڈ شرنڈ بنا کے، اور کبھی سوچا ہے کہ اس میں لذت کتنی دیر تک ہے؟ کوئی بھی نہیں، تھوڑی سی گپ شپ ہوگی پھر حسرت ہوگی۔ دنیا کی ہر لذت کے بعد حسرت ہے، کھانے کے بعد حسرت ہے، جماع کے بعد حسرت ہے، اور دیکھنے کے بعد حسرت ہے، سننے کے بعد حسرت ہے۔ دنیا کی ہر لذت حسرت اس کا پیچھا کرتی ہے، اور جو دین کی لذتیں ہیں یہ دائمی ہیں۔ جی بے شک، یہ اطمینان قلبی یہ دائمی ہے۔ تو یہ سمجھنے کا فرق ہے، یہ خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاؤ کہ دنیا ہے کیا۔ قرآن دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹی روایتیں ساری کٹھی کی ہوئی ہے۔ ایک آیت پہ مراقبہ کرو، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا۔ انما کلمہ حصر ہے، سوائے اس کے نہیں، یہ دنیا والی زندگی متاع چند روزہ قلیل حقیر نفع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ترغیب الآخرہ ہے، یا دار القرار، یہی گھر ہے، دار القرار، ہمیشہ رہنے کا، ٹھہرنے کی جگہ، قرار کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، آخرت ہے یا یہی دار القرار ہے، رہنے کا گھر ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کا۔ من عملہ، امام رازی نے جہاں بہترین بات کی ہے، فرماتی ہیں بعض عارفین سے نقل کیا کہ اگر لو کانت الدنیا ذهبا فانیا، فرمایا والآخرۃ خزفا باقیا لکانت الآخرۃ خیرا من الدنیا۔ فرماتے ہیں اتنا ہی سمجھ لے، اگر ساری دنیا سونے کی ہوتی جی اور آخرت خزف کی ہوتی، اور دنیا فانی اور آخرت باقی ہوتی، تو بہتر کیا تھا؟ آخرت تھا۔ جی ساری دنیا سونا ہوتی، آخرت ریت ہوتی، یوں سمجھو، وہاں صرف ٹبے ریت ہی تمہیں ملتی، لیکن یہ بتا دیا جاتا بھئی یہ ختم ہونے والا ہے، اس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، تو کون سی چیز بہتر تھی؟ لیکن راضی کہتے ہیں دنیا پوری خزف ہے اور آخرت سونا ہے، تو پھر بھی اس کی طرف نہیں راغب ہوتا۔ ہے بھی خزف متاع، اور ہے بھی ختم ہونے والا، اور آخرت ہے بھی سونا، ہر لذت حقیقی لذت ہے، اور ہے بھی باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ تو پھر عقل مند آدمی دنیا میں لگا رہے، آخرت کا نہ سوچے، تو عقل مند نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہے جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔